وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم ربي الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم اما بعد۔ سامعین اکرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ابھی ہم اسم معرب کی تقسیم کر رہے ہیں، اسم معرب کی تقسیم کو پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے جانا ہے کہ اسم معرب کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک کو کہتے ہیں منصرف اور ایک کو کہتے ہیں غیر منصرف۔ پھر ہم نے جانا کہ منصرف کیا ہے اور غیر منصرف کیا ہے۔ ہم نے جانا کہ اس میں غیر منصرف کو اسم متمکن غیر امکن بھی کہا جاتا ہے۔ اسی کو ہم نے کہا کہ اسے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں، آج جان لیں کہ اس میں غیر منصرف کو غیر منون بھی کہہ سکتے ہیں، اس میں غیر منون، یا پھر ہم اسے کہتے ہیں الممنوع من الصرف۔ بات کل ملا کر ایک ہی کی طرف لوٹتی ہے، یعنی اسم غیر منصرف۔ پھر ہم نے جانا کہ اسم غیر منصرف میں کون سی علامتیں نہیں داخل ہوتی ہیں، جس سے پتہ لگا کہ اسم غیر منصرف ہے، کیونکہ اس میں تنوین، دراصل اصلی جو چیز ہے وہ ہے تنوین، اس میں تنوین مفقود پایا جاتا ہے، مفقود ہوتا ہے، یعنی اس میں ایسے اسم غیر منصرف میں تنوین اور کسرہ داخل نہیں ہوتا، لہٰذا اس کو ایک خاص نام دے دے گا اسم غیر منصرف۔ اور اس لیے اسے اسم سے ایسے اسم اسما سے تنوین اور کسرہ کو چھین لیا جاتا ہے، کیونکہ دراصل یہ فعل کی مشابہت کر رہے ہوتے ہیں، اور فعل میں کسرہ اور تنوین چونکہ نہیں آتا، لہذا یہ اسم چونکہ انہی کی مشابہت کر رہا ہے، تو ان سے بھی یہ چیز، یعنی یہ علامتیں جو بطور انعام ایک اسم کو ملتی ہے، کسرہ اور تنوین، یہ اس سے چھین لی جاتی ہے۔ پھر ہم نے جانا کہ اسم فعل کی مشابہت کرتا کیسے ہے، کیوں کرتا ہے، کیسے پتہ لگا کہ وہ اسم فعل کی مشابہت کر رہا ہے۔ اب وہ فعل کی مشابہت کیسے کرتا ہے، ہمیں اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک اہم بحث ہے جو کہ علماء نحو اس پہ کرتے ہیں۔ ہم ابھی فی الحال ہم طالب علم ہیں، لہٰذا ہمیں اتنا ہی کافی ہے کہ ہم جان لیں کہ یہ وہ کون سے اسباب ہیں جن کو اختیار کرنے کی وجہ سے، جو اس کے پائے جانے کی وجہ سے کوئی اسم غیر منصرف ہو جاتا ہے۔ جب ہم علماء نحو سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیسے پتہ لگاتے ہیں کہ کوئی اسم غیر منصرف ہے، تو وہ بتلاتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹوٹل 9 اسباب ہیں، 9 علتیں ہیں، جن میں سے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کسی اسم میں ان 9 اسباب میں سے کوئی دو سبب یا ایک سبب جو دو کے قائم مقام ہو سکتا ہے، اگر ایسی صورت پائی جا رہی ہے کسی اسم کے اندر، تو ہم کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں اسم فعل کی مشابہت کر رہا ہے، یعنی کہ اسم ابھی غیر منصرف ہو چکا ہے، یعنی اس پر تنوین اور کسرہ نہیں آئے گا۔ تو پھر پتہ کیسے لگایا جائے گا کہ وہ اسباب کیا ہیں؟ تو ہم نے شروع کیا کہ ہم یہاں پر اب ان اسباب کو ذکر کرنا ہم نے شروع کیا۔ ہم نے پچھلے درس میں اسی طرز پہ چلتے ہوئے ہم نے ان اسباب کا تذکرہ کرنا شروع کیا، ہم نے ان 9 اسباب کو ذکر کرنا شروع کیا۔ ہم نے بتلایا تھا کل ہی کہ ہم یہاں پر سرسری طور پر ان 9 اسباب کو دیکھیں گے۔ ہم صرف ابھی 9 اسباب کو سرسری طور پر دیکھ رہے ہیں، ہم ان میں ابھی تفصیل میں نہیں جا رہے ہیں، تفصیل میں ہم بعد میں جائیں گے انشاءاللہ۔ لہذا ہم نے کل جو شروع کیا تھا، ہم سب سے پہلے پڑھ رہے تھے عدل کی بات۔ ہم نے کہا تھا کہ عدل کیا ہے، ہم نے بتلایا تھا کہ عدل یہ ہے کہ اسم ایک صیغے سے دوسرے صیغے کی طرف منتقل ہو جائے بنا کسی قاعدے کے۔ پھر ہم نے بتلایا تھا کہ عرب کیسے کرتے تھے، اس میں کوئی صیغہ کسی ایک اصلی صیغے سے، کوئی اسم کسی ایک اصلی صیغے سے دوسرے صیغے کی طرف کیسے منتقل ہوتا ہے، ہم نے اس پہ ساری باتیں تفصیل سے کی ہے، لہذا اسے دہرانے کی ضرورت ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں ہے۔ تو ہم نے وہاں جانا تھا کہ ایک اسم ایک صیغے سے دوسرے صیغے کی طرف کیسے منتقل ہوتا ہے۔ پھر ہم نے جانا کہ اس کی مثال جیسے مؤلف رحمہ اللہ کہ عامر سے عمر، اسی طرح سے کہا جاتا ہے ظافر سے ظفر، اسی طرح سے قزح بھی ایک اسم حدیث میں وارد ہوا ہے جو کہ پہاڑ کا نام ہے، اور اسی طرح سے بہت سارے اسما ہیں جو کہ عرب کے ان کو ایک صیغے سے دوسرے صیغے کی طرف منتقل کر دیا کرتے تھے۔ ہم نے یہ پہلے بتلایا تھا کہ یہ سماعی ہے، ہم اس پر قیاس کر کے ہم خود کسی اسم کو اپنی طرف سے اسے معدول نہیں بنا سکتے۔ ہم نے یہاں پہ بتلایا تھا کہ عامر سے عمر عرب نے بنایا ہے، ہم اس پر قیاس نہیں کریں گے۔ یہاں پر ایک بات اور آئی تھی کہ یہ دوسرا سبب، ہم نے بتلایا تھا کہ ہم یہاں پہ 9 اسباب میں ہم صرف پہلے سبب کو پڑھنے والے سرسری طور پر، ہم یہاں پر دوسرا سبب کیا ہے مؤلف رحمہ اللہ کے اس قول پہ ہم ابھی بات نہیں کریں گے، انشاءاللہ ہم اس کی تفصیل بعد میں کرنے والے ہیں۔ آج جو ہم پڑھنے والے ہیں، آج ہے ان 9 اسباب میں سے دوسرا سبب ہے، دوسری علت ہے وصف۔ وصف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صفت۔
صفت किसी की खूबी बयान करना, किसी की किसी भी तरह की खूबी बयान करना, ये वस्फ़ कहलाता है। इसके बारे में मुअल्लिफ़ रहमहुल्लाह ने कहा, जो अस्ल वदा में सिफत के लिए मौजू हो, जो अस्ल वदा में सिफत के लिए मौजू हो। सिफत के लिए मौजू होना मतलब क्या है कि उसका माना ही हमेशा सिफत पे ही बतला रहा हो, न कि उसे बनाया गया हो। इसीलिए कहा उन्होंने मौजू हो, यानी अरब ने उसे सिफत के लिए ही रखा हो, सिफत पे दलालत करने के लिए ही रखा हो, न कि उसे बनाया गया हो बाद में। अब इसे अस्ल वदा में क्यों कहा गया ऐसा करने के लिए, ऐसा उन्होंने एक कैद क्यों लगाया कि अस्ल वदा में ही ऐसा हो, तो कहा ऐसा इसलिए कहना पड़ा क्योंकि बात तो ऐसा इसलिए कहना पड़ता है क्योंकि बाद अस्मा ऐसे हैं जिनका मतलब कुछ और था शुरू में, असले वदा में उनका कुछ और माना था, लेकिन बाद में उन्हें कभी कभार किसी और मायने में भी इस्तेमाल कर लिया जाता है। हालांकि अगर उसे आप शुरुआत में देखते हैं, पहले नज़र में देखते हैं, तो आपको लगता है कि ये इस्म गैर मुंसरिफ होना चाहिए था, क्योंकि इसमें इल्लतें पाई जा रही हैं। मसलन अरब कहते थे सफ़वान, सफ़वान। सफ़वान का मतलब होता है एक चिकना पत्थर, जैसे अल्लाह ने फरमाया कमथली सफ़वान अलैहि तुराब। तो सफ़वान का मतलब होता है चिकना पत्थर, लेकिन चूँकि पत्थर सख्त होता है तो इसकी इस सिफत को देखते हुए बाज़ औक़ात इसका इस्तेमाल सख्त दिल आदमी के लिए भी किया जाता है। सख्त दिल आदमी, कासी शख्स के लिए भी इस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया जाता है, कैसे कहन्नहु सफ़वान, गोया कि वो सख्त दिल शख्स है। तो आप देख रहे हैं सफ़वान भी सिफत पे दलालत कर रहा है, लेकिन ये असले वदा में क्या सिफत के लिए रखा गया था, कैसे मौजू किया गया था सिफत के लिए, तो सवाल उठता है, जवाब उठ जाता है कि नहीं, ये असले वदा में सिफत के लिए मौजू नहीं है, क्योंकि इसका असल मतलब तो क्या है, पत्थर। इसी तो बाद में इसकी सिफत की वजह से इसका इस्तेमाल सख्ती के माना में किया जाने लगा, लिहाजा सफ़वान ऐसी सूरत में गैर मुंसरिफ नहीं होगा। जबकि इसके बरक्स अगर आप देखें अहमर को, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अहमर का मतलब सुर्ख। आप सुर्ख को देख सके बता सकते हैं कि सुर्ख हमेशा सिफत के लिए ही आता है, किसी भी चीज़ का सुर्ख होना वो उसकी सिफत है। लिहाजा हम यहाँ पर बात की है अभी 9 असबाब में से दूसरे सबब की, वो है वस्फ। और यहाँ पर फिर बात आ रही है दूसरे सबब की, तो हम इस पर भी बात नहीं करेंगे। हम तीसरे सबब पे आते हैं। तीसरा सबब क्या है, तअनीस का। तीसरा सबब है तअनीस। अब इसका मतलब है कि तानीस से मुराद यहाँ पे समझ जाइए कि तानीस जो हमने पढ़ रखा है वो सारी की सारी तानीस है। तानीस जो हमने पढ़ रखा है, तानीस के बाब में हमने कहा था कि तानीस कहते किसे हैं, जो मुअन्नस पर दलालत करने के लिए आए। हमने कहा था कि तानीस दो तरह के हो सकते हैं। हमने कहा जिसमें तानीस में एक वो तो अलामत हो, या तो एक वो तानीस हो सकती है जिसमें कोई अलामत ना हो। जैसे हमने कहा तानीस से लफ्ज़ी, जिसमें हमने कहा कि उसमें अलामत हो सकती है, जैसे और वो अलामतें कौन कौन हैं, जिसमें गोलता हो आखिर में, उसी तरह से जिसके आखिर में अलिफ मकसूरा हो, इसकी तरह से जिसके आखिर में अलिफ ममदूदा हो, ये सब लफ्ज़ी कहलाएंगे। इसके आखिर में कोई अलामत मौजूद है। अब इसकी सब मिसालें यहाँ पर दी गई है, तलहा, इसी तरह से हुबला, इसी तरह से हमराओ। ये सब सारी अलामतें, जो ये अलामत वाले मुअन्नस तानी से लफ्ज़ी कह सकते हैं। एक है तानी से मानवी, ये भी मुराद हो सकता है। कैसे वो तानी से मानवी है क्या, जैसे ज़ैनब, हमने कहा था ज़ैनब, ज़ैनब तानी से मानवी में शामिल होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसमें कोई अलामत तो नहीं है, लेकिन ये मानवी तौर पर चूँकि मुअन्नस का ही नाम होता है, मुअन्नस का ही आलम होता है, लिहाजा इसे हम तानी से मानवी कहेंगे। तो ये चौथी जो इल्लत है, उन इल्लतों में से, उन असबाब में से, इनमें ये जो तानीस कहा गया, ये तानीस से सारी तानीस मुराद है। फिर यहाँ पर जो बात आ रही है दूसरे सबब की, हम कहेंगे कि हम इस पर बाद में बातें करेंगे इंशाल्लाह फिर से। अब हम बात करने वाले हैं अगले इल्लत की। अगला इल्लत कौन सा है, अगला इल्लत है मारफा। अगली इल्लत की जो बात हो रही है, या अगले सबब की जो बात हो रही है, वो है मारफा। मारफा क्या है, मारफा से जब हम बात करते हैं तो मारफा से आपको याद आ रहा होगा कि मारफा की हमने 7 किस्में बताई थी नकरा और मारफा के बाब में। जब हमने इसम की तकसीम की थी तारीफ़ और तनकीर के लिहाज से, तो हमने बताया था कि इसम मारफा और नकरा में मुनक़सिम हो जाता है, और वहाँ पर हमें बताया था कि मारफा की 7 किस्में होती हैं। जब आपको मालूम होगा, याद होगा, तो सबसे पहली चीज़ थी उसमें, जैसे इसम अलम हो, जैसे जैद, इसी तरह से उसका ज़मीर होना, ज़मीर भी इसमें मारफा के अलाम किस्मों में से एक है। इसी तरह से इसमें मौसूल, इसी तरह से इशारा, और इसी तरह से वो अस्मा जो इन पाँचों, इन जो 4 जो गुज़रे हैं उनकी तरफ मुज़ाफ़ बनकर आ रहे हों। तो यहाँ पर उन 7 में से 7 मुराद हैं। मारफा कह देना मुतलकन, क्या उनमें से वो 7 मुराद हैं?
ہم کہیں گے یہاں پر وہ ساتوں مراد نہیں ہو سکتے، یہاں پر مراد صرف ایک ہے ان میں سے، وہ ہے پہلی قسم، وہ ہے علم۔ یہاں پہ اس لیے انہوں نے کہا اس سے مراد علم ہے۔ اب ایسا کیوں؟ معرفت سے مراد یہاں پر صرف علم ہی کیوں لے جا رہا ہے؟ تو ہم کہتے ہیں وہ اس لیے کیونکہ آپ اگر غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں معرفہ کی جو 7 قسمیں، ان میں سے پہلی قسم اگر ہم چھانٹ دیں اسم علم کو، تو دوسری قسم آتی ہے وہ ہے مثلا اسم اشارہ۔ تو آپ اسم اشارہ کو جانتے ہیں کہ یہ مبنی میں شمار کیے گئے تھے۔ اسی طرح سے ہے ایک قسم ہے معرفہ کے موصول۔ موصول میں آپ جانتے ہیں کہ یہ بھی مبنی کے قسموں میں سے ایک قسم تھی۔ اسی طرح سے ضمیر کو آپ دیکھیں، ضمیر میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں یہ بھی سارے مبنی ہیں۔ جو بھی مبنی ہو گئے تو پھر وہ کیسے یہاں پر یہ شامل ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ جو باب چل رہا ہے وہ تو مورب کا باب چل رہا ہے، ہم نے کہا تھا اس میں مورب کی ہم تقسیم کر رہے ہیں، تو یہ تینوں تو کیا ہو گئے؟ اس میں ضمیر، اس میں اشارہ، اس میں موصول، یہ تینوں کے تینوں کیا ہو گئے؟ مبنی ہو گئے۔ اس کا مطلب یہاں پر یہ مراد تو نہیں ہو سکتے۔ اب جن کو مضاف بنا کر لایا گیا ہو ان کی طرف، کیا وہ ہو سکتے ہیں؟ کہیں گے وہ بھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ ابھی ہم آخر میں اس کے بارے میں پڑھنے والے ہیں کہ اس میں غیر منصرف اور کسی اسم کی طرف اگر مضاف بن کر آ جائے تو وہ ایسی صورت میں اس میں غیر منصرف بھی مضاف منصرف ہو جاتا ہے، تو پھر یہاں پر وہ بھی مراد نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لہٰذا بچتی ہے صرف ایک ہی قسم، وہ ہے علم۔ لہٰذا یہاں پر معرفہ سے مراد صرف اور صرف علم ہے۔ اسی کے یہاں پر جو مثال دی گئی ہے اس پر انشاءاللہ بعد میں بات کریں گے۔ ہم آ رہے ہیں اب اگلی علت پر۔ اگلی علت ہے عجمہ۔ عجمہ کا مطلب ہوتا ہے غیر عربی لفظ۔ عجمہ کا مطلب غیر عربی لفظ یعنی اجمی۔ عربی کے بالمقابل کون آتا ہے؟ اجمی۔ اجمی کا مطلب ہے جو عرب جس کو لفظ کو نہیں جانتے ہوں، عرب جس لفظ کو نہیں جانتے ہو، آپ نے ان کی زبان سے الگ ہو، تو آپ ایسی صورت میں وہ اسے کیا کہتے ہیں؟ اجمی کہتے ہیں، کیونکہ ان کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو اجم کا مطلب وہ تو نہیں سمجھنا، لہٰذا جانوروں کو کہا جاتا ہے اجم، عجمہ کہا جاتا ہے اس لیے کیونکہ ان کی جو بھاشا ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، لہٰذا ہم انہیں بھی اجما کہتے ہیں عرب، یعنی جانوروں کو بھی کہا جاتا ہے کہ اجمی ہے وہ، کیونکہ وہ اپنی بات کو سمجھا نہیں پا رہے ہوتے، جس کا مطلب بھی عرب نہیں سمجھتے تھے، وہ اس کو شمار کرتے تھے اجمی میں۔ جیسے ابراہیم ہے، ابراہیم دوسری بھاشا ہے، یہ عربی تو ہے نہیں، لہٰذا ابراہیم میں حروف اگرچہ عربی کے ہیں لہٰذا، لیکن یہ دراصل عربی لفظ ہے نہیں، یہ کوئی اور بھاشا ہے۔ جیسے ابراہیم السلام کے جو زمانے میں جو بھاشا چل رہی ہوگی وہ بھاشا میں سے یہ لفظ ہے، لہٰذا ابراہیم کا معنی عرب نہیں جانتے تھے، چونکہ یہ لفظ عربی میں سے نہیں ہو سکا، اگرچہ اس کے حروف عربی ہیں، لہٰذا انہوں نے کہا کہ یہ اسم غیر عربی ہے، یعنی یہ اسم اجمی ہے۔ ایسی صورت میں اسے بھی علت مانا گیا ہے غیر منصرف ہونے کا۔ پھر یہاں پر جو اگلی بات ہے ہم اس پہ بات انشاءاللہ بعد میں کریں گے۔ اسی طرح سے اگلی جو علت بیان کی گئی ہے وہ جمع۔ جمع سے کون سی مراد جمع ہے؟ جمع کے بارے میں بہت سی جمع ہم نے پڑھی تھی، ہم نے کہا تھا کہ جمع ایک ہوتا ہے جمع تکسیر وغیرہ، تو یہاں پر مراد کون ہے؟ تو کہا کہ جمع سے مراد یہاں پر منتہی الجموع ہے۔ منتہی الجموع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انتہا مطلب جمع کا ختم ہو جانا، جمع ختم ہو جانا، تو منتہی الجموع کا مطلب کیا ہوا؟ جمع کا ختم ہو جانا۔ اب جمع کا ختم کب ہوتا ہے؟ کہتے ہیں علماء نحو کہ جب اسم کو جمع بنایا جاتا ہے اور ایسی صورت میں الف کا سہارا لیا جاتا ہے، اگر کسی جمع کو بنانے کے لیے الف کا سہارا لیا گیا ہو اور اس کے بعد 2 حرف یا 2 سے زیادہ حرف اگر آ گئے ہوں، تو ایسی صورت میں اسم کیا ہوتا ہے؟ یہاں پر کسی بھی اسم کا جمع، اس کی جمع آ کر ختم ہو جاتی ہے، یہاں سے اب اس اسم کی جمع ہم نہیں بنا سکتے۔ مثلا ہم کہتے ہیں کلبن، کلبن ہے تو اس کی جمع ایک جمع آ سکتی ہے اکلوبن، اکلوبن، تو ہم کہہ سکتے ہیں اکلوبن کا بھی ابھی ہم جمع بنا سکتے ہیں، ہم بنا سکتے ہیں اس کو اکالب، ہم اس کو کیا بنا سکتے ہیں؟ اکالب۔ تو اب دیکھ رہے ہیں کہ اکالب میں کیا سہارا کس کا لیا گیا ہے؟ ایک اکلوبن کو بنایا گیا ہے، کلبن سے بنا اکلوبن، اکلوبن سے بنایا گیا اکالب۔ تو آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ الف کا سہارا لیا گیا ہے اکالب میں، اس کے بعد کتنے حرف ہیں؟ 2 حرف ہیں، یعنی یہ منتہی الجموع ہو گیا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کلب کی جمع نہیں آ سکتی کوئی بھی، یہاں پر جمع ختم ہوئی، لہٰذا سے کہا تھا منتہی الجموع۔ اسی طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں مسجد کی جمع آتی ہے مساجد، مساجد کے بعد اب اس کی جمع نہیں بنائی جا سکتی، ایکسٹرا جمع اب ہم اس کے مسجد کو اور زیادہ ہم جمع اس کی بھی نہیں بنا سکتے، لہٰذا مساجد بھی کیا کہلائے گا؟ منتہی الجموع کہلائے گا۔ آپ جیسے کہ اس کی علامت دیکھ سکتے ہیں، یہ اس میں بھی الف ہے اور اس کے بعد 2 حرف ہے، اسی طرح سے 2 یا 3 حرف ہونے چاہیے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں مصباح کی جمع مصابیح میں بھی کہ الف کا سہارا لیا گیا، اس کے بعد 3 حرف ہے با یا ہا، لہٰذا یہ بھی کیا ہو گئے؟ منتہی الجموع ہو گیا، یعنی اس کی آپ جمع دوبارہ نہیں بنا سکتی، یہ بھی جمع یہاں پر مراد ہے، یہ بھی ایک علت ہے۔
ان علت میں سے جو کہ اسم کو غیر منصرف بنا دیتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم آگے کی بات کرتے ہیں، وہ ہے ترکیب۔ ترکیب سے مراد کیا ہے؟ ترکیب سے مراد ہے بھائی جو آپ نے پڑھا ہے شروع میں بھی، ترکیب سے مراد وہ ترکیب منع صرف، ترکیب سے مراد ہے ترکیب منع صرف۔ اسے ہم نے کہا تھا مرکب امتزاجی یا مرکب مزجی، جیسے بعل بکو معدی کربا حضرموت، یہ سب کیا کہلاتے ہیں؟ ترکیب مزجی یا انہیں مرکب منع صرف کہتے ہیں، جہاں دو مختلف اسم کو ایک جگہ پہ جوڑ دیا جاتا ہے اور دو اسم کو ایک جگہ جوڑ کر کسی ایک چیز کا علم بنا دیا جاتا ہے، اسے ہی کہتے ہیں ترکیب مزجی کرنا۔ مزج مطلب ہوتا ہے یہ ملانا، جیسے ہم نے کہا تھا حضر موت، حضر ایک لفظ ہے، موت ایک لفظ ہے، اور دونوں کو جوڑ کر ایک جگہ کا نام بنا دیا گیا حضر موت، لہٰذا یہ کیا کہلائیں گے؟ ایسے مرکب کیا کہلاتے ہیں؟ مرکب مزجی کہلاتے ہیں۔ تو یہاں پہ ترکیب سے مراد وہی مرکب ہے، جیسے کہ مؤلف رحمہ اللہ نے واضح بھی کر دیا ہے، مثال بھی ماضی کربا کی دے دی۔ اس کے بعد آتا ہے جو اگلی علت ہے، وہ ہے وزن فعل۔ وزن فعل، وہ وزن فعل یعنی وہ فعل جس کی جو فعل کی جو علامتیں، جو خاص وزن ہیں، وہ مراد ہے یہاں پر۔ اب ہر مراد یہاں پر نہیں ہو سکتا، جیسے ہم کہیں حجر، جیسے ہم اگر حجر کی تو حجر کا مطلب پتھر۔ اب حجر بھلے فعال کے وزن پہ ہے، کیونکہ فعل ماضی کا ایک وزن ہے فعال، کیا یہ حجر ہم اس کو غیر منصرف کر دیں گے؟ ہم کہیں گے کہ اس میں غیر منصرف ہم اسے نہیں بنا سکتے، کیونکہ یہ خاص وزن صرف فعل کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ فعل کا جو وزن ہے یہ حجر یعنی اسم میں بھی پایا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ کوئی خاص وزن نہیں ہوا۔ جبکہ اس کے برعکس تفعیل کا جو وزن آتا ہے، باب تفعیل کا، ہم دیکھتے ہیں وہاں فعل، فعل جو آ رہا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں فعل صرف اور صرف فعل میں ہی پایا جاتا ہے، لہذا یہ فعل کا ایک خاص وزن ہوا۔ تو جو بھی اسم کس فعل کے کسی خاص وزن پہ پایا جائے، ایسی صورت میں وہ اسم غیر منصرف ہو جائے گا، لہذا وزن فعل سے مراد یہاں پر ہے کہ وہ خاص وزن جو صرف فعل کے ساتھ ہی خاص ہے۔ جیسے کہ آگے احمد، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ صرف افعلو کا وزن ہے۔ افعلو کا مطلب کیا؟ جیسے واحد متکلم جو آتے ہیں وہاں پر اس کا وزن ہے احمدو یعنی افعلو، تو یہ وزن فعل سے مراد خاص وزن ہے، یہاں پہ ایک شرط لگانی چاہیے۔ اب ایک آخری علت بیان کر رہے ہیں، وہ ہے الف نون زائدتان۔ الف نون زائدتان، الف نون زائدتان کا مطلب کیا ہے؟ کہ جب کسی اسم کے آخر میں الف نون کو بڑھا دیا جائے، یعنی وہ عرب ہی کر سکتے ہیں، یہ بھی سماعی ہو گیا کہ وہ عرب کچھ اسماء میں آخر میں الف نون کا اضافہ کر دیا کرتے تھے، لیکن یہ الف نون تثنیہ والا الف نون ہی نہیں ہوا کرتا تھا۔ جیسے آپ نے دیکھا تھا رجل سے رجلانی آپ نے بنایا تو وہاں پہ الف نون کا اضافہ ہم نے کیا، لیکن معنی میں بھی فرق آ گیا۔ لیکن رجل کا مطلب ایک مرد تھا، جبکہ رجلانی کا مطلب دو مرد ہو گیا، لہٰذا معنی میں تھوڑا فرق آیا۔ لیکن یہاں کیا ہوتا ہے، یہ عرب الف نون بڑھاتے تھے جو کہ تثنیہ کا نہیں ہوتا تھا، یعنی وہ دو پہ دلالت کرنے کے لیے وہ الف نون نہیں آتا تھا۔ جیسے اس کی مثال آ سکتی ہے عثمان، سلمان، سلیمان، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب کے آخر میں الف نون ہے، جبکہ اصل تو کیا تھی؟ سلیم، یعنی سین لام میم، یہ اصل تھی۔ اسی طرح سے عثمان میں دیکھیں کہ عین سا میم پہ یہاں پہ ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن الف نون یہاں پر بڑھ گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ الف نون کیا ہے؟ زائد ہے، الگ سے اس میں ایڈ کیا گیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سے معنی میں بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا، لہٰذا عرب نے جو یہ الف نون کا اضافہ کیا، یہ بھی اس بات کو بتلاتا ہے کہ اسم کیا ہے؟ غیر منصرف ہے۔ یہ سب آج ہم نے ان 9 اسباب کو ہم نے آج سرسری طور پہ دیکھا ہے۔ انشاءاللہ ہم نے جیسے کہ بتلایا ہے کہ ہم بعد میں تفصیلی گفتگو اس پہ کرنے والے ہیں، انشاءاللہ اگلے درسوں میں ہم ان 9 اسباب پر واپس سے آئیں گے اور واپس اس پہ تفصیلی گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین اس علم کو ہمیں نفع بخش بنائے، آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔